بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مکہ کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ نے ہمیشہ شہنشاہی زندگی گزاری، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ 3 ہجری میں جنگ احد اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، جس میں ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ جب قریش میدان جنگ سے چلے گئے تو مسلمان اپنے شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ کا ایک جوان چہرے کے بل گرے ہوئے، خاک و خون میں نہنائے ہوئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت سے دلی صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے قریب کھڑے ہو گئے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ اس کو سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ لہجے میں فرمایا: میں نے مکہ میں تمہارا جیسا حسین اور خوش لباس کوئی نہیں دیکھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال گرد آلود ہیں، تمہارے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے اعزاز کے ساتھ حاضر کیے جاؤ گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف و توصیف تاریخ اسلام کے نڈر سپاہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مکہ کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے، آپ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کے جسم کے لباس تک اتروا لیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سارے مکہ میں آپ جیسا کوئی خوبصورت نوجوان تھا بھی نہیں۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے پہنا کرتے تھے، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے وہ مہک جاتی، اور آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنی آرائش اور تزئین اور خوبصورت زلفوں کو بنانے اور سنوارنے میں گزر جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسلام کی دعوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا تو اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے فوراً اس دعوت حق کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اصحاب مقدسہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے عین عالم جوانی میں عیش و آرام کی زندگی کو محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک کر دیا، اور راہ حق میں ایسے ایسے مظالم جھیلے کے جھرجھری آ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون کے اس طبقے میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے 3 ہجرتیں کی، اسلام لانے کے بعد بڑے ذوق و شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کی اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ آپ مختلف محاذ پہ جاتے، مختلف قبیلے کے پاس جاتے اور ان کو بھی دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد آپ عالم دین اور فقیہ سمجھنے جانے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس حال میں داخل ہوئے کہ جسم پر ستر پوشی کے لیے معمولی کپڑا بھی نہیں تھا، ایک کھال کے ٹکڑے سے جسم کو باندھ رکھا تھا اور اس میں بھی جا بجا پیمن لگے ہوئے تھے۔ یہ حال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 سپاہیوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی استقامت کی داستان صفحہ تاریخ پر مرتب کی اور انہیں اصحاب بدر کا عظیم لقب بھی ملا۔ 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر تھی۔ جب مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس موقع پر بہت سے مسلمان ہمت ہار گئے اور بہت سے مسلمان یہ سوچ کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینے سے کیا حاصل ہوگا، شہادت کے حصول کے لیے میدان میں کفار سے مقابلے کے لیے گھس گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کفار پر ٹوٹ پڑے اور بڑی جگری سے لڑے، یہاں تک کہ کفار کے مشہور شہ سوار ابن کیمیہ نے پہلے ہی دائیں ہاتھ پر وار کر کے آپ کا ہاتھ شہید کر ڈالا۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اس بدبخت نے آپ کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے بازوں کا حلقہ بنا کر علم کو تھام لیا مگر گرنے نہیں دیا۔ اسی اسنا میں ابن کیمے نے گردن پر بھی وار کر دیا، ان کے سینے میں نیزے گھسائے یہاں تک کہ آپ نیچے گر گئے۔ اسی وقت ان کے بھائی ابو الروم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر نے علم کو سنبھال لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ تدفین کے وقت اس شہید راہ حق کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کو گھاس سے ڈھک دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ یوں یہ وفادار سپاہی اس جہاں سے رخصت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبروں پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔